نہیں میرا خیال ہے اونچا بول کے تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. جتنا مرضی اونچا بولتے ہیں اور مسلسل بولتے رہیں, اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کنٹینٹ کیا ہے اور ہم ٹاک شو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ المیہ بہت سارے دوستوں کا ہے. کیا معلوم ہے جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی پارلیمنٹ کی حد تک, مجھے حکومت کا پتہ نہیں, کیا معلوم ہے لوگوں کو کہ جس ریزولوشن پہ پی ایم ایل این دستخط کرے گی اس میں ہم نے 27% ہونے کے باوجود کل پارلیمنٹ کا یہ شکی نکلوا دی ہے کہ نیٹو سپلائی ہوگی, کسی بھی طرح کی سپلائی جو ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہ قرارداد میں نہیں آ رہا کہ نیٹو سپلائی پتا تو ہے نہیں نا, تو تبصرہ ہم نے کرنا ہے, تقریر بھی میاں والی میں کرنی ہے, تنقید بھی کرنی ہے. سواتی صاحب یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی مجھے اجازت جی جی سواتی صاحب جانے دیں بس کر, میں نے بھی بڑا سنا ہے, پوری قوم سنتی ہے آپ کو. میں تو ایک ہی جماعت میں ہوں, 4 جماعتیں تو میں نے بدلی نہیں ہے 5 سال میں, اس لیے مجھے بات کرنے دیں آپ. ابھی یہاں پہ عمران خان, ہاں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, روز لیڈر بدلتے ہیں ہم لوگ. 5 یہ یہاں پہ اپنا عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یاد رہے, انہیں ایم کیو ایم کیوں بھول گئی ہے, انہیں چوہدری شجاعت صاحب یاد کیوں نہیں آتے. کبھی وہ سب سے بڑے دائی تھے شجاعت صاحب کے خلاف, پھر وہ علم لے کے نکلے ایم کیو ایم کے خلاف, اس لیے کہ اب کراچی میں جلسے کرنے ہوتے ہیں. میں پیٹی پالیٹکس پہ نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ایک جماعت کوئی ایک جماعت, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ہی صاف ہیں, ہم ہی محب وطن ہیں, باقی سارے غدار ہیں. ایسا نہیں ہوتا, پرسیپشنز مختلف ہوتے ہیں. دیکھیے اگر نیٹو سپلائی کی بحالی کی بات ہوتی تو پہلا پتھر میں خود مارتا, اور میرے جیسے بڑے سرفرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں پارٹی اپنے کی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں اور ظاہر ابھی وہاں پیچھے سیشن چل رہا ہے. درست. ہماری جماعت نے بڑا کیٹاگوری کیا موقف لیا تھا, میں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں نا, کہ جی کسی بھی طرح کی سپلائی وہ ایئر روٹس کے ذریعے ہو یا گراؤنڈ کے ذریعے ہو, اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اجازت دینا تو درکنار. تو ہم نے جو اب ایمفیسس ہے ہمارا وہ حکومت سے اس بات پر ہے. ساتھ بھائی ایک سیکنڈ, یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ بریکنگ نیوز ہے میرے اعتبار سے, کہ نیٹو سپلائی فضائی زمینی راستے سے قرارداد کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی. کسی بھی طرح کی سپلائی, وہ ایمونیشن کی ہو, وہ فوڈ کی ہو, وہ کسی بھی چیز کی سپلائی ہو. مجھے یہ بتائیے, جب یہ سپلائی کی اجازت دی تھی, جس بھی حکومت نے دی تھی, کسی پارلیمنٹ سے پوچھا تھا؟ جب انہوں نے روکا, انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھا؟ ان کو فوج کہتی ہے کہ جب مشرف تھا, فوج ہی تھی نا وہ, تو اس نے بحال کر دی قوم سے پوچھے بغیر. اب جب سلالہ چوکی پہ حملہ ہوا, اس سے پہلے ہمارے شہدا نہیں تھے فوج کے, ہمارے سیولینز کی جانیں نہیں گئی تھی, تو جب فوج نے کہا گورنمنٹ کو کہ اب سپلائی بند کر دو, کر دی. تو آپ نہ اجازت دیتے وقت قوم سے پوچھتے ہیں, نہ روکتے وقت پوچھتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس پارلیمنٹ سے سٹیمپ لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ راستہ لے کے کہ نیٹو سپلائی بحال کریں. ہم اس گناہ میں اپنے ہاتھ کیوں خراب کریں؟ ایک اور بات ہے, میری جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو دوسرے ملک پر کسی غیر ملکی فوج کو فیسیلیٹیٹ کر کے راستے دینے کا حق ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستانی ریاست کو یا پاکستانی پارلیمنٹ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ افغانستان پر ایک غیر ملکی قابض فوج کے قبضے کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ یہ رائٹ ہے پاکستانی پارلیمنٹ کے پاس. کیا افغانوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے؟ ہم افغانستان کا پارلیمنٹ تو نہیں ہے. ہم نے پڑوسی تو ہمارے افغان ہیں, انہوں نے رہنا اگلے ہزاروں سال, امریکیوں نے تو نہیں رہنا. اس لیے ہم اس گناہ میں شامل ہونے کو تیار ہی نہیں تھے. ابھی جب یہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس میں نیٹو سپلائی پر بات ہی نہیں کی گئی. بیسک گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے, جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, وہ اس کو گورنمنٹ کیسے پروٹیکٹ کرے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں؟ امریکہ سے تعلقات بنانا بنیادی طور پہ حکومت کا اور فورن آفس کا کام ہے. اگر غلط کریں گے ہم ان کو پکڑیں گے. مگر گائیڈ لائن تو آپ نے گائیڈ لائن انہیں دے دی گئی. اچھا, یہ افتخار صاحب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اس میں نیٹو سپلائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیں, میں تو پارلیمنٹ کا حامی ہوں, اور اعظم خان سواتی صاحب کو میری بہت بری لگی بات پارلیمنٹ کی حمایت کی. میں ان کی تمام مخالفت کے باوجود میں پارلیمنٹ کا حامی ہوں. 1100 افراد پارلیمنٹ میں ہیں. یہ 1100 کے 1100 کرپٹ نہیں ہیں, اور یہ 1100 کے 1100 سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے. ان 1100 کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمات نہیں ہیں. یہ جو رویہ ہے نا پاکستان کی پارلیمنٹ کے لوگوں کے منہ کو کالا کرنے کا, اس رویے کو بند کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ برے ہیں تو عدالتیں ان سے نمٹ رہی ہیں, اگر کچھ لوگ برے ہیں تو وہ اپنے برے پن کا بھگتان بھگتیں گے اور عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن یہ پارلیمنٹ کا اس طرح مذاق اڑانا, اس کی تہذیب کرنا مناسب رویہ نہیں ہے.
آپ کی پارٹی خود پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تابع ایک الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور آپ یہاں پہ الیکشن اور کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کون سا آئین اور کس کا آئین اور کس کے لیے آئین. پہلے تو یہ رویہ درست کیا جائے. بالکل. میں اعظم سواتی صاحب جی دوسری بات ہے قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات. قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات نے یہ طے پایا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کو ملوث خاطر رکھا جائے گا. نیٹو سپلائی کے ذریعے ایسا لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. غیر ملکی جو آپریٹو ہیں ان کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر ملکی افواج کو فضائی اڈے نہیں دیے جائیں گے. ڈرون حملے فوری طور پہ بند کیے جائیں گے اور تمام غیر ملکی تحریری معاہدے 3 دن کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو کیوں ان کو الجھن ہو رہی ہے؟ لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ دی فارن پالیسی آف پاکستان. جب الیکشن ہوں گے سواتی صاحب ضرور آئیے گا, آپ کا حق ہے, لیکن پلیز پارلیمنٹ کو ایسی طرح ریڈیوبل مت کریں. تمام کے تمام پارلیمنٹ میں کرپٹ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے پوری ڈیموکریٹک پروسیس کو درست بات ہے. پاکستان میں اعظم سواتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ افتخار صاحب نے تو پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کا جو رول ہے پہلی بار جو فنکشنل ہوا ہے اس کے اوپر بات کی, اور ابھی چودھری نثار بھی یہی بات پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں کہ یہ سفارشات جب ان پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر ہم صحیح کہہ سکیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بااختیار ہو گئی ہے. تو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے لوگ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ جی اعظم صاحب. جو بات افتخار صاحب کر رہے ہیں وہ ایکیڈیمک ہے. ایکیڈیمک ڈسکشن کے طور پہ تو میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے, یہ جمہوریت ہے. جمہوریت کی اساس عوامی خدمت ہے. جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ لوگوں کے مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ کیا دیا ہے؟ یہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگانے والے, عوام کو سہولتیں دینے والے, یہ کہاں بھول گئے ہیں کہ ملک کے عوام اس وقت مونگ کی دال 75 روپے ہو چکی ہے. لوگ فاقہ کشی پہ ہیں. لوگوں کو دوپہر کا کھانا جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہاں پاکستان مرد آباد کے نعوذ باللہ نعرے لگ رہے ہیں. کیا کون سی ایسی پارلیمنٹ ہے؟ 62 آپ کے پارلیمنٹ کے یہاں پر وزیر ہیں. لیکن سواتی صاحب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے. جی ایک منٹ, میں قطر یہ بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ایکیڈیمک ڈسکشن تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے خد و خال تو دیکھیں. 62 آپ کے بلوچستان کے وزیر ہیں. 25 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو ملا ہے. اس شہر کی حالت دیکھیں آ کے, اس کے روڈوں کی حالت دیکھیں, اس کے پانی کی حالت دیکھیں, اس کی بے روزگاری ہے اس کی حالت کو دیکھیں. پارلیمنٹ دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے جیلیں کھائی ہیں, ہم نے گولیاں کھائی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پارلیمنٹ کو زندہ کریں گے. میں موجودہ پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنا عوامی مینڈیٹ کھو چکی ہے. یہ اس اساس کی خلاف ہے کہ جو ہمارے آئین نے دیا ہے. اگر جو سعد رفیق صاحب بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات امپلیمنٹ کرا دیں, یہ پاکستان کے حق میں ہے. لیکن کیا اس سے آپ کی قومی سلامتی, جو نام کی قومی سلامتی ہے, میں سواتی صاحب میں آپ کا اس کا جواب بھی لے لیتی ہوں. آپ نے ویلڈ کوشچن کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سفارشات, تب وہی بات جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب عمل درآمد کرانا آپ کے لیے سب سے اہم ہے. دیکھیے میری بات یہ دیکھیں, اب سواتی صاحب جب بات ٹھیک کریں گے تو ہم ان کی بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. امپلیمنٹیشن ہی پر ہمارے اعتراضات ہیں بطور اپوزیشن کے. امپلیمنٹیشن پر وہ اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے باہر ہے یا وہ اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, ان کے اعتراضات ہیں نا. اس وقت بھی چودھری نثار صاحب وہاں کھڑے یہی بات کر رہے ہوں گے, یہ ہماری پارٹی پالیسی تھی کہ ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ قراردادیں تو متفقہ پاس کروا لیتے ہیں, ہم بھی ڈرون حملوں کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں, اس پر عمل درآمد آپ کروا پاتے ہیں یا نہیں؟ تو عمل درآمد بنیادی بات ہے. فرض کیجئے عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپشن کیا ہے؟ آپشن یہ ہے کہ پھر جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو اور شدت سے اپوز کرے گی, اس کی مزاحمت کرے گی. مزاحمت کے آئین میں اور قانون میں طریقے موجود ہیں. جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں وہ اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو سواتی صاحب بھی پارلیمنٹ کا حصہ تھے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک, تو یہ بھی احتجاج کرتے تھے جتنے دن یہ اپوزیشن میں بیٹھے. جب یہ حکومت میں تھے تو نہیں کرتے تھے. تو اب یہ ایک اور جماعت میں ہے جو روڈ پہ ہے, تو اس کا بھی رائٹ ہے, ہم کب اعتراض کرتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں آپ کہ آپ ساروں کو ایک کیچڑ اٹھائیں, مڈ اٹھائیں, ساروں کے چہرے پہ ملنے کی کوشش کریں. یہ مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ یہ کام کرنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہوا. جی اچھا سواد صاحب, میں سعد رفیق صاحب جب آپ کا یہ بھائی کیبنٹ کا ممبر تھا اس وقت بھی وہی باتیں کرتا تھا جو آج کر رہا ہے. میرا بھائی تو مشرف کے ساتھ بھی میرا خیال تھا, پھر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تھا میرا بھائی, اب میرا بھائی عمران خان کے ساتھ بھی. آپ غلط کب تھے یہ بتا دیں. آپ نے کوئی غلطی کی ہے کبھی بھائی؟
آپ نے 3 لیڈر بدلے ہیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، میرا بھی سوال سن لینا بھائی. 5 سال میں 3 لیڈر بدلے ہیں، کرنے دیتے ہیں آپ کو. 5 سال میں 3 لیڈر بدلے ہیں، کون سا فیصلہ ٹھیک تھا آپ کا؟ میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میں ٹیلی فون میں بیٹھا ہوں، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے. میرے سوال کا جواب دیجئے نا. 5 سال میں 3 لیڈر بدلے ہیں، کون سا فیصلہ درست تھا آپ کا؟ یہ فرما دیں، قوم بھی جاننا چاہتی ہے. ذرا صبر کریں. صبر ہی کیا بڑا، وہی ہر وقت آپ کو سنتے ہیں. اب بات تو سنیں، وہاں بھی وہی سچائی کا کردار تھا اور یہاں بھی وہی سچائی. مشرف بھی سچائی تھی، فضل الرحمان بھی سچائی تھی، اور عمران خان بھی سچائی ہے. آپ ذرا میری بات تو کیا سنیں سواتی ضیاء صاحب؟ الحق کے وقت جب دنیا کو کوڑے لگ رہے تھے، جب سواتی جو ہے جیل کے اندر تھا، آپ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ناچ رہے تھے. نہیں، ناچ رہے آپ ہوں گے، یہ ناچنا آپ کا کام ہوگا. یہ ناچنے والی بات آپ نے غیر پارلیمانی کی ہے. وہ سارے لوگ سیاسی ناچے ہیں، وہ سیاسی ناچے ہوتے ہیں جو اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں. وہ ناچنے والے رقاص ہوتے ہیں سیاست میں. نہیں، آپ نے ورڈ غلط یوز کیا نا، آپ کا ورڈ غلط ہے. آپ نے ناچنے کا ورڈ یوز کیوں کیا ہے؟ ناچتے وہ ہیں جو جماعتیں بدلتے ہیں، وہ ناچے کہلاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں وہ ناچے نہیں کہلاتے. آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پالیٹکس کی نارمز کیا ہیں. پنجاب کے پیسے کے اوپر پالیٹکس سواتی صاحب نہیں ہوتی. مال لگا کے لوگ سیاست کرتے ہیں. اور سیکھوں گا، میں آپ سے اور سیکھوں گا. تو لگے رہے ہیں. ملک لوٹا ہوا نہیں ہے. تو اور کس نے لوٹا ہے؟ SRO پاس کرا کے میں نے SRO پاس کرا کے جی فیکٹریاں نہیں بنائی. اب مجھے میرا منہ نہ کھلوائیے. جرگہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ جرگے میں ٹکٹ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں. جو کالا ڈھاکہ میں آپ کرتے ہیں، میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. آپ کروانا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. میرا بھی یہی آپ اگر پرسنل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائے. سامنے پیش کیا ایسا کردار قوم کے روز جماعتیں بدلتے ہیں، کون سا کردار ہے؟ اچھا سواتی صاحب پلیز. اور اصول پہ رہیے نا. یہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ذاتی نہیں، ان کو دیکھیے نا، انہوں نے یہ کیوں ورڈ یوز کیا ناچنے والا. ٹھیک بات ہے. یہ اس طرح کے الفاظ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ بالکل نہیں اچھے غیر پارلیمانی ورڈ تو یوز نہ کریں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. بالکل سواتی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. بریک میں بریک لے لیتی ہوں. پانی آپ بھی، میں خالد صاحب